دوستوں، عید کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ رب کی ذات پر اور زیادہ بھروسہ کرنے لگیں گے، ہے نا۔ یہ واقعہ الجزائر میں پیش آیا دوستوں۔ ایک نابینا شخص، ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں پاتا تھا، بڑی مشکل سے، بڑی پریشانیوں سے ہاتھ میں ایک ڈنٹا لے کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ شخص جا رہا تھا۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تک، عید کی نماز جہاں ہوتی ہے وہاں تک پہنچا وہ بندہ۔ پہنچنے کے بعد نیت باندھنے کے بعد جو ہی وہ بندہ، وہ شخص سجدے میں گیا، سجدے کی حالت میں گیا، تو پھر ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ الجزائر میں پیش آیا۔ کہاں؟ الجزائر میں۔ عید کی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں ایک شخص کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جو شخص نہیں دیکھ پاتا تھا۔ عید کی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور وہ دیکھنے لگا۔ یہ واقعہ آس پاس میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا نا، تو سب دنگ رہ گئے، بالکل حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائی، رب کی ذات ہے، اللہ وہ ہے جو کن کہتا ہے تو پوری دنیا بن جاتی ہے۔ رب وہ ہے کہ صرف اور صرف کن، یہ شب ارشاد فرمانے کا ہے کہ پوری دنیا وجود میں آ جاتی ہے، پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ سوچیں نا دوستوں، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے دوستوں، اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں، ڈھیر سارے پرابلم جن لوگوں کا سولو ہوا، ایسا پرابلم تھا جو سولو ہونے کے لائق ہی نہیں تھا، جو پریشانی ختم ہونے کے قابل ہی نہیں تھی، وہ پریشانی اللہ رب العزت نے اچانک ختم کر دی۔ سوچیں نا کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا وہ۔ تو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ کہیں بھی آپ پریشانیوں میں پھنس جائیں نا، تو آپ رب کی ذات پر بھروسہ کریں، اس کے بعد کسی چیز کو تلاش کریں، ہے نا۔ آپ سوچیں نا دوستوں، آپ دنیا ہی میں دیکھ لیں، زمین میں بہت سے لوگ بہت سی جگہوں کو گھومیں، لیکن آج تک اس زمین کا کونا کسی نے نہیں پایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان جو بنا کھمبے کے کھڑا ہے، آپ ایک لائٹ بھی لگاتے ہیں نا تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گھر کھڑا کرتے ہیں تو اس کے لیے کئی کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ آسمان جو ہے نا وہ بغیر کسی کھمبے کے ہے۔ زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے دوستوں کہ وہ درخت کو پیدا کر دے، وہ اناج کو پیدا کر دے۔ ایک دانے اگر زمین کو دیتے ہیں ہم تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے۔ سوچیں، ایک دانہ ہم دیتے ہیں تو 50 سے زیادہ دانے ہمیں زمین دیتا ہے۔ یہ طاقت کسی اور نے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دے رکھی ہے۔ اپنے جسم ہی کو دیکھو، یہ زبان جو حرکت کر رہی ہے نا، جس کی زبان نہیں ہے اس سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنکھ جو تم دیکھ رہے ہو، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اس سے آپ اس کی قیمت پوچھو۔ یہ ہاتھ جو تم ہلا رہے ہو، جس ہاتھ کے ذریعے سے بڑی بڑی مہنگی چیزیں اور بڑی قیمتی اور وزنی چیزیں جس کو تم اٹھا لیتے ہو، جس کا ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ملی ہے، بالکل فری میں، صرف اور صرف فری میں۔ اس لیے ہم رب کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ اللہ کی ذات پر مکمل طور پر سب کو یقین ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔